السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامدا ومصلیا اما بعد. حضرت صدر گرامی مہمان خصوصی مولانا حفظہ اللہ، ہمارے اساتذہ کرام اور دور قریب سے آئے ہوئے مہمانان گرامی، اور ہمارے عزیز طلباء، میں آج آپ سے مخاطب ہوں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خیر البریہ. خیر البریہ، کائنات کے بہترین لوگ. وہ کون لوگ ہیں؟ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ملیں گی جنت میں. کس وجہ سے؟ ذالک لمن خشی ربہ. آخری آیت ہے ذالک لمن خشی ربہ. لہذا خیر البریہ کون لوگ ہوئے؟ کائنات کے بہترین لوگ کون لوگ ہوئے؟ جو اللہ سے ڈریں. اور سب سے زیادہ کما حقہ اللہ سے ڈرنے والے کون لوگ ہیں؟ علماء. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. لہذا کائنات کے بہترین لوگ کون لوگ ہوئے؟ علماء. یہ استدلال کیا ہے بدر الدین ابن جماعہ نے اپنی کتاب تذکرۃ السامع والمتکلم فی آداب العالم والمتعلم. یہ بدر الدین ابن جماعہ ہے. میرے عزیزوں، یہ آپ کی پوزیشن ہے، آپ کا مقام ہے. اگر آپ کے دل میں اخلاص الہیت اور خشیت الہی رہی تو آپ کائنات کے بہترین لوگ ہیں. آپ سے بہتر کوئی نہیں ہے. اور ان بہترین لوگوں میں اور سب سے زیادہ بہترین لوگ کون ہیں؟ انبیاء کرام. انبیاء کرام بہترین ہیں. آپ ان کے وارث ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے العلماء ورثۃ الانبیاء. آپ کا یہ مقام ہے. اصل وراثت اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذمہ کی ہے. آپ حدیث نبوی کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے وارث ہیں. آپ نے بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ کی تلاوت کی ہے اور عمل کے لیے کیا ہے. دوسروں کی طرح نہیں کہ بخاری پڑھ لیا اور اس کی سند لے لی شیخ الحدیث بننے کے لیے، اور جب عمل کی بات آئی تو نہیں. ہمارے امام کا مسئلہ کچھ دوسرا ہے. شیخ الحدیث بننے کے لیے تو لے لیا، سند لی بخاری اور مسلم کی، اور عمل کے لیے کوئی دوسری کتاب کر لی. یہ آپ کی فضیلت ہے. یہ آپ کی فضیلت ہے. اسی وجہ سے یہ لوگ 1300-1400 سال سے اپنی نماز نہیں درست کر سکے کہ بخاری اور مسلم، جس کو وہ خود بھی کہتے ہیں کہ یہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے، ابھی تک اپنی نماز نہیں درست ہوئی. اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتوں سے نوازا ہے. ہمارے بزرگوں نے احیاء سنت کے لیے کتنی پریشانیاں اٹھائیں. آپ جانتے ہیں صحابہ کرام کا زمانہ چھوڑیے، بعد کے اپنے جو 100 سال کی مدت میں ہمارے بزرگوں نے جو احیاء سنت کی کوشش کی، ان میں کتنی مار کھائے، کتنی پریشانیاں اٹھائیں، اور آج تک جہاں تعالیٰ قبر سے ہوتے رہتا. مولانا اللہ بخش بسکوہر ایک موضوع ہے، تو وہاں پر میاں صاحب کے شاگردوں میں سے مولانا اللہ بخش بسکوہری تھے. وہ 1857 کے بعد ادھر سے بھاگ کر کے ادھر گئے اور وہیں پر اپنے دعوت و تبلیغ کا مرکز بنایا، اور وہ ایک مرتبہ باسی گئے. باسی ایک قصبہ ہے، ضلع سدھارتھ نگر میں ہے یا اس وقت بستی میں ہے. بہرحال تو وہاں پر انہوں نے آمین کہہ دیا. اب آمین کہا تو ایک اٹھا ان کو مارا. بزرگ عالم دین اس وقت نوجوان رہے ہوں گے، مارا. کہا اب کی کہو گے آمین تو پھر ماریں گے. تو کہا اگر پھر مناسب ہوگا پھر کہوں گے. پھر مارا. تیسری بار مارا تو ایک آدمی دیکھ رہا تھا، اس نے کہا اب نہ مارو اس کو، یہ بے حیا ہے. اس طرح سے سنت کا کام ہوا ہے. ابھی دوسرے کے ذمہ وہ چھوڑ دیجئے کہ ہے سنت کی بات ہو رہی ہے جس کی ذمہ داری آپ کی ہے.
اس زمانے میں ابھی بہت سی جگہوں پہ عورتوں کے لیے مسجد میں جانے کا انتظام نہیں ہے. چھوڑیے، ٹھیک ہے، لا تمنعوا مع اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو مسجد میں جانے سے روکو نہیں، لیکن اگر کوئی جانا چاہے تو اس کو جانے دو. اگرچہ نماز گھر میں افضل ہے ان کے لیے، لیکن عید میں تو بڑی تاکید آئی ہے کہ عید میں وہ عورتیں جو جن پہ اللہ نے ما کتبہ اللہ علی بنات آدم، اس کے باوجود یعنی حیض النفاس کی حالت میں بھی عید میں حکم ہے کہ وہ جائیں اور مسلمانوں کی دعاؤں میں شریک ہوں. اور اگر چادر نہیں ہے، پردے کے لیے نہیں ہے، دوسری اپنی سہیلیوں سے، اپنے پڑوسیوں سے مانگ لیں. اس میں بھی نہیں، اس میں بھی جانے کی اجازت نہیں ہے. اور کہیں گے کہ یہ ہمارے علم شریعت کے پابند ہے. فقہ کے پابند کہہ سکتے ہیں، شریعت کے پابند نہیں. اسی زمانے کا واقعہ ہو سکتا ہے ہمارے وہ بھائی یہیں پر موجود ہوں، یا نوری میرٹھ کے بغل میں ایک مشہور قصبہ ہے، مشہور قصبہ، اس کا نام نہیں لیتا، سب لوگ جان جائیں گے. تو جب ان کو حدیث کی بات سمجھ میں آئی ہے، سنت کا جذبہ پیدا ہوا، مختصر بیان کر رہا ہوں، تو وہ اپنی بیوی کو کہا کہ چلو عید کی نماز ہم وہاں پڑھیں گے. کہا میں کیوں جاؤں گی، وہاں پر کوئی دوسری عورت ہوگی نہیں، ہم اکیلے جا کر کہا نہیں، سنت کو زندہ کرنا ہے اور چل کر کے نماز پڑھو. دیکھیے سنت جس کو کہتے ہیں غربت اور اجنبیت کی یہ حالت، گئی وہ عورت اور چار دیواری کے اندر داخل ہو کر کے باؤنڈری کے اندر دائیں بائیں بیٹھ گئی. جب لوگ نماز پڑھ کر کے نکلے تو ہر کوئی پیسہ دے کر کے جا رہا تھا کہ یہ مانگنے والی عورت ہے، یہ مانگنے والی عورت سمجھ کر کے اس کو پیسہ دے کر کے جا رہے تھے. یعنی سنت، وہ سنت جس کی مکمل طور پہ دلیل موجود ہے، اور اتنی اجنبیت، اتنی غربت، تو یہ ذمہ داری آپ کی ہے کہ آپ سنتوں کو زندہ کریں. وہ اسی بھائی کا واقعہ ہے کہ جب وہ امین و رفول دین کرنے لگے اور جھگڑا ہو گیا مسجد میں، اب وہ وہاں سے آواز، وہ مائکرو فون کھلا ہوا تھا، اس کی بہن نے سنا، آئی اور کہا کہ جب یہ غلط کام کرتا تھا، جب یہ اچھا نہیں تھا، اس وقت لوگ سب تعریف کرتے تھے، اب یہ ہمیشہ دین کی بات کر رہا ہے تو آپ لوگ جھگڑا کرتے ہو. وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا ہو گیا ہے. تو کہا وہ جو فلاں ہو گیا وہی میں بھی ہو گئی، جو فلاں ہو گیا وہی میں بھی ہو گئی، میں بھی اہل حدیث ہو گئی. وہ جانتی نہیں تھی اہل حدیث کیا ہے. اس کا شوہر یعنی اس کا بہنوئی سن رہا تھا، وہ بھی آیا کہ میں بھی وہی ہو گیا. اور پھر بعد میں مناظرہ کی بات آئی تو مناظرے کے لیے شیخ الحدیث صاحب آئے ادھر کے، اور یہ اپنی بخاری کا ترجمہ لے کر کے جا کر کے پہنچا اور خاص جگہوں پہ نشان لگا دیا کہ ہماری سب سے بڑی چیز جو شعر ہے حدیث نماز کی ہے، اسی سے آدمی ایکسپوز ہوتا ہے، کھلتا ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. تو جب آئے تو کہا تمہارے مولوی، آپ کیا ہے؟ کہا میں تو شیخ الحدیث ہوں. کیوں شیخ الحدیث ہے؟ کہ بخاری پڑھی ہے، مسلم پڑھی ہے. تو کہا بزرگوں، بولے ٹھمار گاؤں ہے، بزرگوں دیکھیے یہ کہہ رہے ہیں بخاری اور مسلم پڑھی ہے، اور یہ دیکھیے بخاری میں یہ ہے کہ امین پڑھو، رسول دین کرو، سینے پر ہاتھ باندھ اور ہاتھ باندھو اوپر. تو کہا مولوی صاحب کو بتائیے. تو وہ کہیں نہیں اصل میں کہتا ہے میں کچھ اور ہے. کہا نہیں بتائیے آپ، یہ تو کچھ نہیں جانتا ہے، یہ تو بخاری لے کر کے آیا ہے. تو اس طرح سے یہ آج کا ہوا ہے. اور یہ چیز میں سن رہا تھا ان کے بارے میں، جب ان سے ملاقات ہوئی اور وہ مجھ کو لے کر کے گھومنے گئے کہیں، تو ان تمام چیزوں کو گئے. میں کہنا اپنے بھائیوں سے یہ چاہتا ہوں کہ احیاء سنت کا جذبہ لے کر یہ ادارہ اسی منہج، اسی مسلک کا ادارہ ہے. جب دلی لٹ گئی تھی اس وقت اللہ تعالیٰ نے استاد گرامی مولانا عبدالحمید رحمانی رحمہ اللہ کو یہ توفیق بخشی کہ انہوں نے اس ویرانے میں اس جگہ کو آباد کیا. ان کی نگاہیں بہت دور تک تاڑ لیتی تھیں اور قلب و جگر کے بہت مضبوط انسان تھے. ان میں شاہی کا تجسس اور چیتے کا جگر، میں نے اپنی شاعری میں کہا ہے ان میں شاہی کا تجسس اور چیتے جگ کا جگر. جنہوں نے ان کا تجسس دیکھا ہے، جنہوں نے ان کا جگر دیکھا ہے،
जिनको ये देखा है कि एलजी को डांट रहे हैं और डांट करके चले गए। ये देखा है कि बड़ी बड़ी मुश्किलात के वक्त लोग परेशान होते हैं और जब मुश्किलात ज़्यादा पैदा करके और फिर उसमें वो काम करते थे। हो सकता है आसानियों में वो उतना काम ना कर सके, हो सकता है हालात नॉर्मल हों तो उनमें उनका दिमाग ज़्यादा ना चले, लेकिन जब मुसीबत आ जाती थी उस वक्त वो लिखने पढ़ने भी लगते थे, उस वक्त उनका दिमाग भी चलता था। ये अजीब अल्लाह ताला ने उस शख्स को ये हिम्मत और तौफीक बख्शी थी। बहरहाल टाइम नहीं है, हमारे तलबा ने बेहतरीन मुजाहरे किए, अल्लाह ताला उनके इल्म व अमल में तरक्की अता फरमाए और ख़ास तौर पे वो तलबा जो कामयाब हुए उनको भी मुबारकबाद, जो नहीं कामयाब हुए उनको भी मुबारकबाद, कोशिश तो सबों ने की। इसी तरह हमारे वो तलबा जो फारिग हो रहे हैं, अल्लाह ताला इन लोगों ने वो शेर जो पढ़ा है बहुत ही अच्छा है। वो कह रहे हैं गुलिस्ताने सराबिल में घड़ी खुशियों की आई है। एक तो खुशी है और फिर दूसरे गम भी है। मुद्दतों इस गुलशन में रह करके उसके बुलबुल जो है जरूर यहाँ से इस गुलशन को छोड़ते हुए अफसोस में रहेंगे। गुलिस्ताने सराबिल में घड़ी खुशियों की आई है, मगर काली घटा गम की हमारे दिल पे छाई है। बेशक, और लेकिन ये कहा जाए ईद का दिन है, जरा आके तो मिलने साथी। रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। बहरहाल 5 मिनट का वक्त हमने शायद ज़्यादा टाइम ले लिया और आखिर में फिर शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। शुक्रिया जो जिस बंदे के दिल में इंसानों के कहीं शुक्रगुजारी का जज्बा न हो वो अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा नहीं हो सकता। सदर ग्रामी का शुक्रिया और मौलाना रहमहुल्लाह तो अल्लाह ताला करवट जन्नत नसीब अता फरमाए, जिन्होंने इस वीराने को आबाद किया, और जो मौजूदा जिम्मेदार हैं और दूसरे जिम्मेदारान, उन सब का शुक्रिया। सैर की फूल चुने खूब फिरेशाद रहे, बागबां चलते हैं गुलशन तेरा आबाद रहे। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी ज़रूर दें। और हाँ, अगर फेसबुक पर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।